اس دنیا کے لوگ اتنے بدلے ہوئے ہیں، اگر جیب میں پیسہ نہیں تو کوئی سلام بھی نہیں کرے گا، جیب میں پیسہ نہیں تو کوئی بغل میں بیٹھنے بھی نہیں دے گا، جیب میں پیسہ نہیں تو کوئی آپ سے بات بھی کرنا نہیں چاہے گا، جیب میں پیسہ نہیں تو کوئی آپ کو سلام بھی نہیں کرے گا۔ لیکن میرے دوستو، سلام جو ہے پیسہ دیکھ کے مت کرو، سلام تو نبی کی سنت سمجھ کے کرو، تاکہ آپ کو بھی ثواب ملے، اس کو بھی ثواب ملے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ کسی کی عزت پیسہ دیکھ کے نہیں، بلکہ اسلام کی محبت کے ذریعے کرو۔ پیسہ کمائیے، منع نہیں ہے، لیکن کمائیے تو جائز طریقے سے کمائیے، اور خرچ بھی کیجئے تو جائز طریقے سے خرچ کیجئے، کیونکہ جو آپ کما رہے ہیں اس کا بھی حساب ہوگا، اور جو آپ خرچ کر رہے ہیں اس کا بھی حساب ہوگا۔ محترم دوستو، وقت زیادہ نہیں ہے، میں بتا رہا تھا کہ آج اپنے بچوں سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ بیٹا تو پیسہ کب کمائے گا؟ فلاں کا بیٹا کماتا ہے، تو کب کمائے گا؟ یہی خیال رہتا ہے، یہی دھیان رہتا ہے۔ لیکن میرے دوستو، اپنے بچوں کو پیسہ کمانے کی تعلیم بعد میں دو، پہلے یہ تعلیم دو کہ میرے بیٹے، فلاں کا بیٹا نماز پڑھتا ہے، تو کب پڑھے گا؟ فلاں کا بیٹا قرآن پڑھتا ہے، تو کب پڑھے گا؟ فلاں کا بیٹا نبی کی حدیث پر عمل کرتا ہے، تو کب کرے گا؟ فلاں کا بیٹا سنت کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہے، تو کب سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا؟ یہ تربیت باپ کو دینے کی ضرورت ہے، ماں کو بھی دینے کی ضرورت ہے۔ لیکن آج ماں باپ ہی تو دین سے دور ہوا ہے۔ باپ جو ہے ادھر ادھر میں دین ختم کر دیا، ماں اپنی ادھر ادھر بات کرنے میں دین ختم کر دی۔ بچے کی پرورش جو وہ کر رہی ہے تو صحیح ڈھنگ سے نہیں کر رہی، اسلام کا قانون نہیں سکھا رہے ہیں، اسلام کا طریقہ نہیں سکھاتے ہیں، کیا باتیں اس کے مذہب میں فرض ہے اس بات کو نہیں سکھاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج نوجوان طبقے لوگ، نوجوان قسم کے لوگ آج بگڑے ہوئے ہیں، سماج میں کچھ لوگ بگڑ رہے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ ماں باپ اس کو تربیت تو دیتے ہیں لیکن دنیا داری سکھاتے ہیں، دینداری نہیں سکھاتے ہیں۔ اے میرے دوستو، اپنے بچوں کو کچھ بھی سکھاؤ، لیکن سب سے پہلے نبی کی سنت سکھا دو، نبی کے طریقے پر چلنا سکھا دو، نبی کی سیرت کے مطابق اس کو زندگی گزارنے کی طریقہ بتا دو۔ میرے دوستو، یہ دنیا کوئی کام کی چیز نہیں ہے، یہاں عمل ہم ٹھیک ٹھاک کریں گے وہاں بچ جائیں گے، عمل ٹھیک ٹھاک نہیں کریں گے وہاں پھنس جائیں گے، پھر وہاں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ بچنے کا موقع جو ہے یہیں پر ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم سے کسی نے سوال کیا، حضرت مجھ سے گناہ بہت ہوتا ہے، کوئی ایسی بات بتائیے کہ ہم گناہ سے دور ہو جائے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے کہا تھا، اے لوگو، جب تمہیں گناہ کرنے کا خیال آئے اور مجھ سے تم سبق لینے آئے ہو تو ایک بات سن لو کہ جب تمہارے پاس ملک الموت آئے تو ان سے کہنا، اے ملک الموت، ابھی واپس جاؤ، ہم مرنا نہیں چاہتے ہیں، کچھ دن کے بعد آنا۔ اس نے کہا، حضرت کیسی بات کرتے ہیں؟ موت تو اٹل فیصلہ ہے، جس کے بارے میں جس ٹائم لکھا گیا اس ٹائم آنا ہے، اور موت آئے گی اور لے کے روح لے کے چلے جائے گی، نہ ایک منٹ آگے نہ ایک منٹ پیچھے، نہ ایک منٹ آگے کا موقع دے گا۔ تو میرے دوستو، جب موت کا فرشتہ موقع نہیں دے گا، ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں، اے لوگوں سنو، جب تم کہتے ہو کہ یہ فرشتہ موقع نہیں دیں گے، آئیں گے روح لے کے چلے جائیں گے، تو پھر تم ابھی کیوں نہیں سمجھتے ہو کہ ابھی تمہارے پاس زندگی ہے، ابھی تم زندہ ہو، یہی موقع غنیمت ہے، اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، اپنا سر سجدے میں رکھ کر کے اپنے رب کو منا لو، اپنے اللہ کو راضی کر لو، یہی موقع تیرے پاس ہے۔ اور یہ صرف اس کے لیے نہیں ہے، ہم سب کے لیے بھی ہے۔ آج جو ہم اور آپ زندہ ہیں، یہ اللہ کی طرف سے موقع ہے۔ جس دن روح نکل جائے گی پھر کوئی موقع نہیں ملے گا،
پھر تمہارا حساب ہی حساب ہوگا. اس لیے اسی دنیا میں رہ کر کے اللہ کی عبادت کیجئے, اللہ کو منائیے, اللہ کو راضی کیجئے. اللہ کیسے مانے گا؟ سچ بولیے, جھوٹ سے دور ہو جائیے, حرام سے دور ہو جائیے, حلال کا کھانا کھائیے, نماز پنجگانہ پڑھیے, روزہ فرض ہوتا ہے روزہ رکھیے, اللہ کی عبادت کیجئے, رسول سے سچی محبت کیجئے, اپنے اولاد کو سنت مصطفیٰ پر چلنے کا سبق عطا کر دیجئے, اور کہیے کہ بیٹا تمہیں جینا ہے یا مرنا ہے اس بات کی پرواہ نہیں ہے, لیکن جب تک تمہیں جینا ہے دنیا میں تو نبی کے سنت کے مطابق جینا ہوگا, نبی کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہوگی. اس لیے تو میں کہتا ہوں اپنے بچوں کو مالدار بنانا یہ کمال نہیں ہے, کمال تو تب ہے جب آپ اپنے بچوں کو سنت مصطفیٰ پر چلنے کا سبق دے دیجئے گا. بے شک اپنے بچوں کو مالدار بنانا کمال نہیں ہے, کمال تو تب ہے جب اس کو عاشق رسول بنا دو, نبی سے محبت کرنے والا بنا دو. اپنے بچوں کو مالدار بنانا یہ کمال نہیں ہے, اپنے بچوں کو عاشق رسول بنا دینا یہی کمال ہے. آج سنت کی تربیت دیجیے اپنے بچوں کو, سنت سکھائیے, نبی کی حدیث بتائیے, نبی کی شریعت سکھائیے. آپ سیکھے ہیں اپنے گھر والوں کو سکھائیے, اپنی ماں کو سکھائیے, باپ کو سکھائیے, بھائی بہن رشتہ دار سب کو دین کی بات بتائیے, اسلام کی بات بتائیے, نبی کی شریعت سکھائیے, نبی کی حدیث بتائیے کہ میرے گھر والوں یہ نبی کی حدیث ہے, اس طرح تمہیں زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. مال و دولت کچھ ساتھ جانے والے نہیں ہیں آپ کے, کہ مال و دولت چاہو حشمت سب تیری رہ جائے گی, مال و دولت چاہو حشمت سب تیری رہ جائے گی. کیا کوئی لے کر گیا ہے, کیا کوئی لے جائے گا, ذرہ ذرہ حشر میں کانٹے میں تولا جائے گا. کبریا کے سامنے ہرگز نہ بولا جائے گا.